اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر انبیاء علیہم السلام کا مبارک سلسلہ شروع فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کی کو انسانیت کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ یہ سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا۔ اللہ نے ان برگزیدہ ہستیوں کو بڑے بڑے کمالات اور معجزات عطا فرمائے۔ ہر پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے کچھ معجزے عطا فرمائے۔ علماء محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر پیغمبر کو کم سے کم 3 معجزے اور زیادہ سے زیادہ 9 معجزے عطا فرمائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے جناب داؤد علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ ان کے ہاتھوں میں لوہا موم ہو جایا کرتا تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مٹی کا پرندہ بناتے اور اللہ کے حکم سے اس کے اندر روح پھونکتے وہ اڑنے لگتا۔ اسی طرح باقی انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے۔ کسی کو اللہ نے 3، کسی کو 4، کسی کو 5، کسی کو 6، کسی کو 7، کسی کو 8، کسی کو 9۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 9 سے کسی پیغمبر کو زیادہ معجزے نہیں ملے، لیکن آخر میں میرے اور آپ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین تشریف لائے۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلے انبیاء علیہ السلام کو جتنے معجزے عطا فرمائے وہ سب اور ان جتنے اور یہ معجزے اللہ نے مجھے عطا فرمائے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ عبد الرحمن بن یعقوب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ مجھے دوسرے انبیاء علیہ السلام پر 6 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی، یعنی اللہ نے وہ معجزے تو عطا فرمائے لیکن خاص 6 چیزیں جو کسی پیغمبر کو نہیں ملی اللہ نے میرے اور آپ کے محبوب امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ وہ خاص چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جامع کلمات عطا فرما دیے گئے، اور دشمنوں پر رعب اور دبدبہ کے ذریعے میری مدد کی گئی، میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے۔ نمبر 4 زمین میرے لیے پاک کرنے والی اور مسجد قرار دے دی گئی۔ نمبر 5 مجھے تمام مخلوق کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا اور میرے ذریعے سے نبوت کو مکمل کر کے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ یہ 6 چیزیں اللہ نے خاص طور پر اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ان 6 میں سے کوئی ایک چیز بھی کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال ہے، یہ اعزاز ہے کہ جو سلسلہ نبوت جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کے بارے میں فرمایا، ان میں سے 6ٹھی چیز اور آخری چیز کیا فرمائی؟ فرمایا کہ مجھ پر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ حضور فرمایا کرتے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی جائے، حضور کی کامل اتباع کی جائے، حضور علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی مانا جائے۔ جو بندہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مانتا ہے، ذلی نبی مانتا ہے، بروزی نبی مانتا ہے، تشریع غیر تشریع نبی مانتا ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ بندہ مرتد ہے، وہ بندہ بے دین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسے کہتے ہیں ختم نبوت، اور اس ختم نبوت کے اوپر بڑے لوگوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور اس ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے لوگوں نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ سب سے پہلا مجاہد، سب سے پہلا حضور کا عاشق جس نے ختم نبوت کے اوپر پہرے داری کی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس کے بعد پھر لوگ آتے رہے اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر پہرا دیتے رہے، اور قدغن لگانے والے حضور علیہ السلام کی نبوت کی چادر کو، ختم نبوت کی چادر کو پھاڑنے والے
اور قدم لگانے والے آتے رہے، اور حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے پہرے دار آتے رہے اور پہرے داری کرتے رہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اپنا مال، اپنی جان، اپنا سارا کچھ لٹاتے رہے۔ تو ختم نبوت، جس نے ایک لمحہ ختم نبوت کی پہرے داری کی، جنت اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ختم نبوت کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے ہر وقت ہم مانگتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی ختم نبوت کا پہرے دار بنا، ہمیں بھی تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہمیں بھی قبول فرما۔ اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے صدقے ہم سب کی اللہ رب العالمین مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔